ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب یسوع پہلی آمد میں آئے تو انہوں نے نجات دی. جی ہاں، اور پہلی آمد کا مقصد لوگوں کو نجات دینا تھا. Right. جیسا کہ اس نے کہا، میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. جی. اور جن لوگوں نے جی ہاں، نجات حاصل کی یا جن کو اس نے نجات دی پہلی آمد میں اور دوسری آمد میں، ان کو وہ لینے کے لیے آئے گا اور وہ اس کی دلہن ہوگی. اور جیسا کہ دلہا ہے اسی طرح دلہن کو ہونا چاہیے. اب دلہا کیا ہے؟ دلہا کلام ہے. آمین. یعنی خداوند یسوع مسیح جیسے لکھا اور کلام مجسم ہوا تو کلام نے جسم لے لیا، کلام ہی بیسیکلی جسم میں آ گیا. جسم میں آ گیا. آمین. اور جس طرح کہ ہوا آدم کے بدن کا حصہ تھی آمین. اور وہ اس میں سے نکالی گئی تھی، جی ہاں. اس میں سے لی گئی تھی. جی ہاں. اور آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائے گی. اور جب آدم کی بیوی آدم کا حصہ ہے اور دلہا جو کلام ہے اس کی بیوی بھی اس کا حصہ ہے. آمین. اور جب دلہا کلام ہے تو اس کی بیوی کو بھی کلام ہونا چاہیے. آمین. اور جب وہ زمین پر کلام ہوگی تو وہ اس کو لینے کے لیے آئے گا، اور یہ اس کا قیمتی وہ حصہ ہے، یہ قیمتی وہ خزانہ ہے جس کو لینے کے لیے وہ آئے گا. جس طرح کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ وہ چور کی طرح آئے گا، اور چور ہمیشہ قیمتی چیز کو لینے کے لیے آتا ہے. اور زمین پر یہ اس کی قیمتی چیز اس کی دلہن ہے جو کلام ہے، اور وہ اسی کو لینے کے لیے آئے گا. وہ دلہن کے علاوہ باقی گنہگاروں کو لینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے آپ کی ان باتوں سے کہ خداوند یسوع مسیح جو بطور دلہا آ رہے ہیں وہ اپنی ایسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہے ہیں افسیوں کے خط کے مطابق جو بے داغ ہو، جس میں کوئی جھری نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو. اب یہ جھری اور دھبا اور داغ ہیں کیا؟ یہ جو ہے یہ گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، دنیا داری کو. جی ہاں. اور یہ ہے کہ کلام سے جو ہے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنا. یہ چیزیں جن لوگوں میں کلام سے ہٹ کر باتیں ہیں اور کلام کا جو ہے نا کلام کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، کلام کی جو ہے وہ جو پاسداری نہیں کرتے ہیں، وہ خداوند کی دل میں شریک نہیں ہو سکتے. لیکن پاسٹر صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں، عام انسان یا عام مسیحی کس طرح سے سمجھے کہ وہ کلام سے ہٹ کر ایسی رفاقت میں ہے جو کلام سے ہٹ کر بات کر رہی ہے یا کلام کے ساتھ مل کر بات کر رہی ہے؟ عام بندہ کیسے سمجھے، کیسے اس کو پہچانا جائے کہ میں کیا کلام کے مطابق کھڑا ہوا ہوں، کیا میں اس کی دلہن میں شامل ہو سکتا ہوں یا میں اس آمد کا حصہ بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ یہ کیسے سمجھا جائے؟ یہ ہمیں کلام مقدس میں سے جو ہے بہت سی جگہوں پر اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور مجھے متی کی انجیل میں سے ایک بات جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے کہ کلام خدا میں کہا گیا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان قدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند نے یہاں پر جو ہے یہ بالکل صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ان سب باتوں کا پر عمل کرے جن کا میں نے حکم دیا ہے. یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری کلیسیاؤں میں اس کلام کے علاوہ بھی تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو مقدسین نے یا ہمارے بزرگوں نے یا آباء و اجداد نے جن کو انہوں نے مستند قرار دیا، اور کلیسیائی بزرگوں نے ان باتوں کو کلیسیا کی عبادت کا حصہ انہوں نے قرار دیا. اور بہت ساری ایسی باتیں جن کا ہو سکتا ہے اس وقت ہم کھلے طور پر ذکر نہیں کرتے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جن کا یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کلیسیا تو اس پر عمل کر رہی ہے. تو وہ کلام نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ کلام نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور ہمارے لیے جو نمونہ بہترین نمونہ ہے وہ رسولوں کی زندگی ہے. جی، کیونکہ کلام خدا میں یسوع مسیح نے جو تعلیمات دی تھی اس کا جو ہے جو عملی طور پر جو ہے نمونہ ہمیں رسولوں کے اعمال میں نظر آتا ہے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے وہ مچھلی راہ ہے. اگر ہماری زندگی جو ہے وہ رسولوں کے اعمال کے مطابق ہوگی جو کہ ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی دلہن کا حصہ ہیں. اور اگر ہم جو ہیں ان تعلیمات سے ہٹ کر انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیمات
پر جو ہے عمل پیرا ہوتے یا ہیں عقائد یا روایات جو انسان نے بنائی ہوئی ہیں، جی تو پھر یہ ہے کہ یہ صاف طور پر جو ہے خداوند کسی کا طرفدار نہیں. اور میں تو میرے خیال میں یوں کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تعلیمات اور یہ روایات اور عقائد جو انسان نے بنایا، بیسیکلی یہ وہ بگاڑ ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت، کیونکہ وہاں پر بھی بگاڑ تھا. لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، اور آج بھی لوگوں نے جب اس کلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنا لیا تو وہ بگاڑ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیسے جانے کہ ہم کلام سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم میں کوئی خرابی ہے یا غلطی ہے یا ہمیں داغ دھبے جھریاں ہیں، یہ کیسے پہچانیں گے؟ جب بھی کبھی کوئی شخص اپنی صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو اپنے چہرے کے تمام داغ دھبے نظر آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی شخص اپنی زندگی کلام کے مطابق بنانا چاہے یعنی اس آئینے کو دیکھتا تو وہ کلام کے آئینے کو دیکھے کہ کلام کیا کہتا ہے، اور جیسے ہی وہ کلام کو دیکھتا چلے جائے گا اور اس کو اپنی زندگی نظر آتی چلے جائے گی کہ میں کہاں سے بگڑا ہوں اور کہاں سے مجھ میں بگاڑ ہے، کہاں سے غلط ہوں، تو یہ خدا کے کلام کا آئینہ اس کو خود بخود درست کرتا چلا جائے گا. یعنی آئینے میں دیکھے اور اپنے داغ اور اپنی جھریاں اور اپنے دھبوں پر غور کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرتا جائے. اور جب وہ اس صورتحال سے گزر جائے گا، اس چیز میں سے گزرے گا، پھر وہ اپنی دلہا کی مانند نکھرتا جائے گا اور کلام بنتا جائے گا. کیونکہ جس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے آدم کی بیوی آدم جیسی، تو خدا یسوع مسیح کی بیوی یسوع مسیح جیسی، یعنی مسز یسو وہ یسو جیسی ہونی چاہیے. اور یہ میں نے پہلے بھی جو ذکر کیا نا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان میں رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائے. اور یہ جو ہے یہ کلام مقدس کی بحالی ہی ہے کہ کلام مقدس میں جو کچھ فرمودہ کلام کے مطابق جو کچھ خداوند نے حکم دیے ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ریسٹور کرنا ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے دلہن کا حصہ نہیں ہو سکتے. جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہیں اور بہت ساری کلیسیائیں، بہت سارے چرچز اور سیمینارز اور کنونشنز اور میٹنگز، جب ہم ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان کے یعنی شان و شوکت پر نہ جائیں، ان کی بڑے بڑے اجتماع پر نہ جائیں، ان کے معجزات پر نہ جائیں، کیونکہ ان کے معجزات یا ان کے اجتماع یا اس طرح کے کاموں سے کوئی خدا یسوع کو امپریس نہیں کر سکتا. یسوع کو امپریس کوئی چیز کر سکے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا یسوع کی جو قیمتی چیز ہے، قیمتی اثاثہ ہے، وہ اس کی دلہن ہے جو اس جیسی ہے. اور وہ کیسا ہے؟ وہ کلام ہے. یعنی اگر ان اجتماعات میں کلام کا درست طریقہ یا تعلیم نہیں ہے، میرے خیال میں یہی وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں خدا یسوع نے کہا کہ اگر ہم میں مکاشفہ کے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، ذرا دیکھیں. میرے خیال میں اسی بات کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ ہے، اور میں اپنے ویورز کے لیے یہ آیات پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. یہ آخری زمانے کی کلیسیا کے بارے میں حوالہ ہے کہ جو آخری زمانے، کیونکہ کلیسیا تو طرح طرح کی غلطیوں، خطاؤں اور کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن یہاں پر آخری زمانے کی کلیسیا یعنی لودیکیا کی کلیسیا جو ہم ہیں، ہم آخری دور کے جو لوگ ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخری، اس سے بعد کوئی اور زمانہ نہیں آنے والا. اب اس کے بعد خدا یسوع کی آمد ہی ہونی ہے. اب یہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے. تو لودیکیا کی کلیسیائی زمانہ میں جیسے مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، میں 20ویں آیت سے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اور پھر اس نے یہ کہا اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر، یعنی کھڑا کہاں پر ہوا ہے؟ باہر. میں اس کے ساتھ اندر جا کر اس کے ساتھ رفاقت کروں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. چونکہ کلیسیا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ مالدار ہے، وہ دولت مند ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ تو کم وقت ہے، خوار ہے، اندھا ہے اور ننگا ہے. اور وہ صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے تو آگ میں تپایا ہوا سونا خرید، مجھ سے تو سرما خرید. وہ ساری چیزیں وہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اسے لو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے جانو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آج کے دور کی کلیسیا یہ سب کچھ لینا نہیں چاہتی. اور جن باتوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ تو عبادات تو کر رہے ہیں لیکن مسیح وہاں پر موجود نہیں ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں جو ہے نا وہ فرمایا ہے. جی پلیز بتائیے. میں جو ہے نا اس کو چاہوں گا کہ ہم جو ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں. متی کی انجیل کے
7वें बाब में है, जी हाँ। 19वीं आयत से पढ़ता हूँ। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे कि आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आमीन। हाँ। ये तो बड़ी साफ साफ और वाजे तालीम है, इसमें किसी तरह के कोई डाउट्स नहीं है कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाल दिया जाएगा। और फिर उसने ये कहा कि आपके कलाम, उसके कलाम पर दर हकीकत अमल करना जो है ये फल है। और जो उसके कलाम पर अमल नहीं करता, लेकिन ऐ खुदावंद कहता है, चाहे वो नबूवत करता हो, चाहे वो मौजे दिखाता हो, चाहे वो बदरूहों को निकालता हो, कहता है मैं साफ कह दूंगा मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। और वही बुरे दरख्त है, और वो बुरे दरख्त है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कलाम का फल मौजूद नहीं है और वो दुल्हन का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस थोड़े से वक्त में इन बातों को हमारे साथ शेयर किया और कलीसियाई तरक्की की इन बातों को किया। पास्टर अकमल साहब एक बार फिर, और आपका भी, और पास्टर शमाम साहब, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी आमद के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और खुदावन ने चाहा तो फिर हम किसी बात पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आज के दिन ये जो बात हमने सुनी है अपने इन दोस्तों से, खुदा किस तरह से अपने कलाम को और अपने कलाम की सच्चाइयों को वाजे करता है। और मैं आपको बताता चलूं, ये किसी तरह के धोखा देने वाली बातें नहीं है, ये साफ साफ तालीम है। ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस जैसे कहती है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और वो जब जाकर जगह तैयार कर रहा है तो अजीजों ये जानिए कि वो किन लोगों को लेने के लिए आएगा, जो उस जैसे हैं, जो उसके तरीकेकार पर चलते हैं, जो उसके कलाम पर ठहरे हुए हैं। और जो लोग उसके कलाम के साथ दुरुस्तगी से नहीं ठहरे हुए, आपको गौर करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि खुदा किस तरह की दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, मसीह किस तरह के लोगों को लेकर जाएगा, उसकी दूसरी आमद का मकसद क्या है, उसकी दूसरी आमद का तरीका क्या है। हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन खुदावन ने चाहा तो फिर किसी प्रोग्राम में इन बातों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज के दिन के लिए और आज के प्रोग्राम के लिए आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावन इन बातों के जरिए से आपको कसरत से बरकत दे।